الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زين لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، جو رب معبود برحق ہے، جس رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، جو رب العالمین اکیلا اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے. اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین بنا کر جنہیں مبعوث فرمایا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین کرام، یہ دنیاوی زندگی نہایت قیمتی اور عارضی زندگی ہے. قیمتی اس لحاظ سے ہے کیونکہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی دنیاوی زندگی کی بنیاد پر کیا جائے گا.
یعنی جس انسان نے یہ دنیاوی زندگی با کردار، با اخلاق، اچھے اعمال میں، اللہ کی عبادات میں گزاری ہوگی، وہ انسان آخرت میں اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں، باغات میں، جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس انسان نے یہ دنیاوی زندگی برے اخلاق میں، بد کردار میں، اللہ کی نافرمانی میں، برے اعمال میں گزاری ہوگی، وہ انسان آخرت میں دوزخ کے اندر داخل ہوگا۔ اس انسان کا آخرت میں برا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ دنیاوی زندگی نہایتی سنجیدگی کے ساتھ گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی اہم ہونے کے ساتھ ساتھ عارضی زندگی بھی ہے۔ عارضی کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں، اس بات کا کوئی علم نہیں کہ اس کی زندگی کی آخری شام کب ہو جائے۔ اس بارے میں کسی انسان کو کوئی جانکاری نہیں کہ اس کی زندگی کی آخری سانسیں کب اکھڑ جائیں گی۔ اس لیے ہمہ وقت یہ دنیاوی زندگی اللہ کی عبادات میں، نیک اعمال میں، اعمال صالحہ میں گزارنے کی کوشش کی جائے، اور کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں نجات ہے، کامیابی ہے اور جنت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسے گناہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو نہایتی سنگین اور خطرناک اور کبیرہ گناہ ہے، جس گناہ کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے، جس گناہ میں ہمارا معاشرہ ملوث ہے، جس گناہ کو لوگ ایسے کر رہے ہیں گویا کہ وہ گناہ ہی نہ ہو، بلکہ بطور فحشن، بطور مذاق اس گناہ کو کیا جا رہا ہے، اور وہ گناہ ہے گالی گلوچ۔ گالی زبان کے ناجائز، برے اور غلط استعمال کرنے کا نام ہے، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، کسی بھی حالت میں ہو۔ عربی میں گالی کو سب و شتم کہا جاتا ہے۔ اہل علم نے گالی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ مُشَافَحَةُ الْغَيْرِ بِمَا يَكْرَهُ، کہ ایسی گفتگو جس کو دوسرا ناپسند کرتا ہو وہ گالی ہے، یعنی ایسی بیہودہ گفتگو، ایسی نازیبا گفتگو جس کی وجہ سے دوسرے کی عزت پر حرف اور آنچ آئے وہ گالی ہے۔ اور اہل لغت نے یہ تعریف بیان کی ہے کہ ہوا کل کلام قبیح، ہر بیہودہ کلام وہ گالی ہے، اور اس میں لان تان کرنا، تان و تشنیع کرنا اور بیہودہ باتیں کرنا، فحش کلامی کرنا، تمام مفہوم شامل ہے۔ اسلام میں گالی کا ارتکاب کرنا نہایت ہی سنگین اور کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اسلام نے ہر کسی مسلمان کو گالی سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سنگین جرم سے محفوظ رکھے۔ گالی دینا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان بد کلامی کرتا ہو، گالیاں دیتا ہو، نازیبا گفتگو کرتا ہو، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے، اسی حالت میں وہ فوت ہو جائے، تو اس کی آخرت خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح شراب پینا حرام ہے، جس طرح شراب کا ارتکاب کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اگر کوئی انسان شراب کی حالت میں ہی فوت ہو جائے اس کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا، بہت ہی برا اور خطرناک انجام ہوگا۔ اسی طرح چوری کرنا، بدکاری کرنا اور سود کو خوری کرنا وغیرہ تمام کبیرہ گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے، جن سے ہر کسی مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے تاکہ انسان کی آخرت تباہ ہونے سے بچ جائے۔ اور ایسے ہی گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ زبان کے گندے مندے استعمال سے ہر کسی مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے، وگرنہ انسان کے دونوں جہان تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی صحابی ایمان لاتے، مسلمان ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس سے ایک عہد و پیمان لیا کرتے تھے۔ وہ عہد و پیمان یہ تھا کہ وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، کہ آج کے بعد تم کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دینا، آج کے بعد کبھی بھی تم کسی کو
बुरी ज़ुबान किसी के लिए इस्तेमाल न करना, बेहुदा गुफ्तगू करना, ये अहद व पैमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम से लिया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक चीज़ का नाम ले लेकर उसको गाली देने से मना फरमाया है, सराहतन उन चीज़ों का तज़किरा किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं उनमें से आपके सामने चंद चीज़ें बयान करता हूँ, लेकिन उन चीज़ों को बयान करने से हम ये देखेंगे कुरान गाली के मुतल्लिक़ क्या कहता है। कुरान मजीद हमें क़ूलू कौलन सदीदा कि तुम सीधी और सच्ची बात किया करो, क़ूलू लिन्नासि हुस्ना कि तुम लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू किया करो का सबक दरस और हुक्म देता है। कुरान मजीद हमें गाली गलौज से मना करता है, कुरान मजीद हमें फुहश कलामी से मना करता है, बद कलामी से मना करता है, बेहुदा बातों से मना करता है। बल्कि कुरान करीम के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने गैर मुस्लिमों के बुतों को गाली देने से मना फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि तुम उन्हें गालियाँ ना दो जिन्हें ये लोग अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, यानी जिन्हें ये मुशरिकीन पुकारते हैं, जिनकी ये पूजा करते हैं, उन्हें तुम गालियाँ ना दो। क्यों? फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, क्योंकि वो दुश्मनी में बगैर इल्म के तुम्हारे रब अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देंगे। कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, और आगे रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं कि हम इसी तरह हर किसी फ़िरके के अमलों को मुज़य्यन करते हैं, खुशनुमा बना देते हैं। सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम, फिर उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ ही लौटना है। फ़युनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें बता देगा कि तुम दुनिया के अंदर वो क्या कर रहे थे। यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि ये नसीहत हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को की जा रही है कि तुम दावत व तबलीग में इस कदर जोश में ना आ जाओ कि मामला गाली गलोच पर उतर आए। और ये याद रखो, फ़रीक़े मुखालिफ की इस्लाह गाली गलोच से मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए तुम मुशरिकीन के बुतों को गाली ना दो ताकि जवाबन वो तुम्हारे रब अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली ना दे। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर करते हुए बयान फरमाते हैं, कानल मुस्लिमूना यसुब्बूना अस्नामल कुफ़ारि फ़नुहु अन्हु, कि मुसलमान मुशरिकीन के बुतों को, कुफ़ार के बुतों को गालियाँ दिया करते थे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें मना कर दिया गया, अल्लाह ताला की तरफ से मना कर दिया गया कि तुम उन्हें गालियाँ ना दो। और इसी तरह हज़रत ज़ुजाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नुहु अन यलअनुल अस्नाम अल्लती कानत तअबुदुहल मुशरिकून, कि मुसलमानों को मना कर दिया गया उन्हें गालियाँ देने से, उन बुतों को जिन्हें ये मुशरिकीन पूजा करते थे। और बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल ने यहाँ तक कुरान करीम के अंदर मुसलमानों को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, वक़ुल लिइबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसनु इन्नश-शैतान यंज़गु बैनहुम इन्नश-शैतान कान लिल-इंसानी अदुव्वन मुबीना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को यह हुक्म दीजिए कि तुम अच्छी गुफ्तगू किया करो, तुम अच्छा कलाम किया करो, क्योंकि शैतान तुम्हारे अंदर फितना पैदा करना चाहता है, क्योंकि शैतान तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़े पैदा करना चाहता है। इन्न शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वन मुबीना, बेशक ये शैतान इंसान का सबसे बड़ा और खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, बेशक ये शैतान इंसान के अंदर ऐसे ही गर्दिश करता है, ऐसे ही दौड़ता है जैसे कि इंसान की रगों के अंदर खून दौड़ता है, जैसे इंसान के अंदर खून दर गर्दिश करता है, इसी तरह शैतान इंसान के पीछे लगा हुआ है। और शैतान का काम क्या है? शैतान का काम यह है कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत से दूर कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों को अल्लाह की बंदगी से दूर कर दे, उन्हें नाफरमानियों में, फहश कामों में, बुराइयों में, बदकारियों में मुलव्विस कर दे, मुब्तला कर दे। और इस आयत करीमा के अंदर हमें यह हुक्म दिया जा रहा है कि तुम सीधी और साफ गुफ्तगू किया करो, तुम अच्छी गुफ्तगू किया करो, तुम बेहुदा कलाम ना किया करो, तुम फहश कलाम ना किया करो, तुम नाजेबा गुफ्तगू ना किया करो, तुम ऐसी गुफ्तगू ना किया करो जिसकी वजह से दूसरे को तकलीफ पहुँचे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि तुम में से कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे।
زبان سے تکلیف دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسے گفتگو کرنا، ایسی باتیں کرنا جس کی وجہ سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہو، دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہو، اس سے منع کیا گیا۔ اور اگر کبھی کبھار مشرکین سے یا اہل کتاب سے تعلقات قائم کرنے کی ضرورت پڑے، ان سے گفتگو کرنے کی ضرورت پڑے، تو ان سے بھی مشفقانہ طور پر گفتگو کرنا، کیونکہ بری گفتگو کی وجہ سے، غلط گفتگو کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سارے معاملات، بہت سارے مسائل سلجھتے سلجھتے الجھ جاتے ہیں۔ اس لیے زبان کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گالی کی شدید مذمت بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدھی سچی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی، اور نہ کبھی نبی علیہ السلام نے حتک آموز گفتگو فرمائی ہے، بلکہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، کہ نبی علیہ السلام نہ طبعاً بدگو تھے اور نہ بتکلف تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما سبنی، کہ مجھے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی نہیں دی۔ قسم کھا کر فرماتے ہیں واللہ، کہ اللہ کی قسم مجھے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی نہیں دی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاری اور نرم گفتگو کے مالک تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کی شدید مذمت بیان فرمائی ہے، بلکہ گالی دینے کو منافقت قرار دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس انسان کے اندر 4 خصلتیں موجود ہوں، جس انسان کے اندر 4 خصلتیں پائی جائے، وہ انسان خالص منافق ہے۔ اور آگے فرمایا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، اور جس انسان کے اندر ان 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت موجود ہو، اس کے اندر بھی نفاق موجود ہے، اس کے اندر بھی منافقت موجود ہے، حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ انہیں چھوڑ دے۔ اور وہ 4 خصلتیں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمائے اذا اؤتمن خان، جب امانت دی جائے کسی انسان کو، جب کوئی چیز کسی کو امانت دی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرنے والا بن جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب بات کی جائے تو بات پر جھوٹ بولا جائے، جھوٹ بولا جائے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا عاہد غدر، کہ جب عہد و پیمان کیا جائے، جب عہد و پیمان کیا جائے پھر غدر کرنے والا، عہد و پیمان کو توڑنے والا بن جائے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا خاصم فجر، جب لڑائی ہو جائے، جب جھگڑا ہو جائے، جب کسی سے کوئی تنازع ہو جائے تو وہ گالی گلوچ دینے والا بن جائے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ جو یہ 4 نشانیاں جس انسان کے اندر موجود ہوں وہ خالص منافق ہے۔ اور منافقوں کے متعلق رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان المنافقین، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور جس انسان کے اندر ایک خصلت بھی موجود ہوگی، اس انسان کے اندر بھی منافقت، اس انسان کے اندر بھی نفاق موجود ہے۔ اس لیے اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہمارے اندر یہ خصلتیں موجود تو نہیں، کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، کہیں ہم عہد و پیمان کو توڑنے والے تو نہیں، کہیں ہم گالی گلوچ دینے والے تو نہیں، کہیں ہم امانت میں خیانت کرنے والے تو نہیں۔ اور اگر ہیں تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ منافق کا ٹھکانہ جہنم، اور جہنم میں بھی سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی باتوں کو فیصلہ کن تسلیم کر رہے تھے، کہ لوگ اس کی باتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے رہے تھے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو سلام کیا،
علیک السلام۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس طرح سلام نہ کرو کیونکہ یہ مردوں کا سلام ہے، بلکہ تم اس طرح سے سلام کرو السلام علیک، تم پر سلامتی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ ہاں میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس اللہ کا جسے تم اگر مصیبت میں اگر پریشانی میں پکارو گے تو وہ رب العالمین تمہاری مصیبت کو تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا، اور اگر تم اس رب کو قحط سالی میں پکارو گے تو وہ رب العالمین تم سے قحط سالی دور فرما دے گا، اور اگر تم کسی ویران زمین کے اندر ہو یا ایسے جنگل میں ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے اور تم رب العالمین کو پکارو گے تو رب العالمین سواری تمہیں واپس دلوا دے گا۔ پھر جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے فرمایا کہ حضور مجھے نصیحت کیجیے، تو نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ تم کبھی بھی کسی کو گالی نہ دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کر میں نے کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ کسی انسان کو نہ کسی جانور کو گالی دی۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیکی کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھنا، اور اپنے بھائی کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، خوشگوار تعلقات قائم کرنا کیونکہ یہ بھی نیکی میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ اپنا تہبند اپنی شلوار وغیرہ ٹخنے سے نیچے کبھی نہ لٹکانا، کیونکہ یہ تکبر میں آتا ہے، اور تکبر کرنے والے کو رب ذوالجلال پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تجھے کوئی گالی دے تو اسے گالی نہ دینا، تو اسے واپس گالی نہ دینا، اور اگر کوئی انسان تجھے ایسی چیز کا طعنہ دے جو تیرے بارے میں وہ جانتا ہو تو اسے طعنہ نہ دینا جو تو اس کے بارے میں جانتا ہو، کیونکہ اس کی گالی اور اس کے طعنے کا وبال اسی پر ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا کہ تم کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دینا۔ یہ حکم صرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کسی امتی کے لیے یہ وصیت اور حکم ہے۔ جس طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر کہ میں نے اس کے بعد سے لے کر کبھی بھی کسی انسان کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بھیڑ بکری کو گالی دی، اسی طرح ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، فرمان رسول پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جن چیزوں کو نبی علیہ السلام نے گالی دینے سے منع فرمایا ہے، گالی دینا تو یہ خود ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن بطور خاص جن کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے، بلکہ بعض اوقات انسان دین اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یا اللہ کے رسول کو گالی دینا۔ اگر کوئی انسان اللہ یا اللہ کے رسول کو گالی دے، ایسے مسلمان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ واجب القتل ہے۔ ائمہ کرام کے اس پر اتفاق ہے۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں فَإِنْ وَقَعَ مِن مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا حَلَالَ الدَّمِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ کہ جو کوئی مسلمان اللہ یا اللہ کے رسول کو گالی دے، نازیبہ گفتگو کرے ان کے متعلق، وہ واجب القتل ہے، اس کا خون حلال ہے، یعنی وہ واجب القتل ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو گالی دی یا اللہ کے رسول کو گالی دی، چاہے مذاقاً دی ہو یا حقیقتاً دی ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جس نے اللہ رب العالمین یا اللہ کی کتابوں کا یا اللہ رب العالمین کی آیات کا یا اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی یا اللہ کے رسول کے خلاف زبان درازی کی، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلمان راشدی سمیت، وسیم رضوی، گستاخان رسول سمیت اللہ رب العالمین ان کو ہلاک و برباد کر دے اور لوگوں کے لیے مقام عبرت بنا دے۔ اسی طرح انبیاء کرام کو گالی دینا یا فرشتوں کو گالی دینے سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور گستاخوں کی کیا سزا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں ایک صف میں کھڑا تھا، اور میرے ارد گرد دو کم عمر لڑکے کھڑے تھے، اور میں نے یہ آرزو ظاہر کی کاش کہ میرے ارد گرد کوئی ان سے زیادہ بہادر ہوتے تو اچھی بات ہوتی۔ تو ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ کیا تم ابو جہل کو جانتے ہو؟
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں کہ میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے، اور مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مل جائے یا تو میں اسے قتل کر دوں گا یا وہ مجھے مار دے گا، جس کے حق میں پہلے مرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح دوسرے نے بھی کہا، یہی بات ایک دہرائی، یہاں تک کہ کچھ دیر بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو جہل نظر آنے لگے، وہ اپنی لشکر میں ناچ رہے تھے۔ میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ وہ وہاں ابو جہل ناچ رہا ہے اپنی لشکر کے اندر، تو ان دونوں نے تلواریں اٹھائی اور ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے اسے کس نے قتل کیا؟ دونوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ دونوں نے کہا کہ نہیں، ابھی صاف نہیں کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلواروں کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے، یعنی گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اس کا دنیا کے اندر جینے کا حق نہیں ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کو گالیاں دینا، صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہے جن کے متعلق رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہی حقیقی مومن ہے، اولئک حزب اللہ، وہی اللہ کی جماعت ہے، اولئک هم المفلحون، کہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم الراشدون، وہی ہدایت یافتہ جماعت ہے، اولئک يدخلون الجنہ، وہی جنت میں داخل ہونے والی جماعت ہے۔ ایسے عظیم القابات سے اللہ رب العالمین نے انہیں یاد کیا ہے۔ اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی شان کو اجاگر فرمایا ہے اور فرمائے اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، کہ تم جو کرنا چاہو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدریوں کی شان کو اجاگر فرمایا، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی شان کو اجاگر فرمایا ہے۔ ایسی عظیم جماعت کے خلاف زبان درازی کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان کے خلاف بدزبانی کرنا کس قدر سنگین اور خطرناک گناہ ہے۔ جو صحابہ کرام جنہوں نے نبی علیہ السلام نے کی ایک ایک حدیث، ایک ایک عمل، ایک ایک بات ہم تک پہنچائی ہے، ان کے خلاف زبان درازی کرنے والے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور ایسا انسان لعنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، جو میرے صحابی کو گالی دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اسی طرح ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو اف تک کہنا حرام ہے، منع ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حرمت علیکم عقوق الامہات، کہ تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی حرام ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے سئل عن اکبر الکبائر، بڑے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، تو نبی علیہ السلام نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو قرار دیا ہے وہ والعاق لوالدیہ وعقوق الوالدہ، والدین کی نافرمانی کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے شرک کرنے کے بعد۔ اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، کہ تین آدمی ایسے ہیں، تین شخص ایسے ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے والعاق لوالدہ، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو۔ ماں باپ کو اف تک کہنا حرام ہے، منع ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے اور جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے، موجب ہے۔ اور ماں باپ کو گالیاں دینا، لعن طعن ان پر کرنا کس قدر خطرناک اور کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یلعن الرجل والدیہ، قال یسب الرجل ابا الرجل فیسب امہ اباہ ویسب امہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ والدین پر کوئی شخص لعن طعن کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی انسان اپنے ماں باپ پر لعن طعن کیسے کر سکتا ہے، انہیں کیسے گالیاں دے سکتا ہے؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، گویا کہ خود اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی ہے، اس لیے وہ خود ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ اور جو ماں باپ پر لعن طعن کرتا ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ پر لعن طعن کرتا ہے۔ اسی طرح زمانے کو گالی دینا، دور جہالت کے اندر جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، کوئی مصیبت پہنچتی تھی، کوئی پریشانی پہنچتی تھی، تو وہ زمانے کو گالی دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اس زمانے نے ہلاک کر دیا ہے، یعنی زمانے کی وجہ سے ہمیں یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ تکلیف پہنچی ہے۔ یعنی ان کا یہ باطل عقیدہ تھا کہ مصیبت پہنچانے والا دن اور رات ہے، یہ زمانے ہیں، جبکہ یہ باطل عقیدہ ان کا تھا، صحیح عقیدے کے منافی تھا۔ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر تمہیں کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی مصیبت پہنچانا چاہے، تو رب العالمین کے علاوہ اس مصیبت کو تم سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس پریشانی کو دور کرنے والا تم سے کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس خیر کو تم سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کا یہ باطل عقیدہ تھا، لیکن آج مسلمان اسی عمل میں ملوث ہے، اسی دور جہالت کی رسم میں ملوث ہے۔ مسلمان بھی زمانے کو گالی دیتے ہیں، انہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ زمانے کو گالی دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ قال اللہ یؤذینی ابن آدم، کی ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یا سب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ دن اور رات کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانے کو بنانے والا ہوں، میں ہی دن اور رات کو بنانے والا ہوں، میں ہی دن اور رات کا نظام چلانے والا ہوں۔ جب کوئی انسان زمانے کو گالی دیتا ہے گویا کہ وہ رب العالمین کو گالی دیتا ہے، کس قدر سنگین جرم ہے۔ اسی طرح لعن طعن کرنا، بات بات پر یہ کہنا کہ تجھ پر لعنت ہو یا تو لعنتی ہے، یہ ہمارا معمول بن چکا ہے۔ نیکی کر کے اس کو جتلانا یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ جس طرح گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح لعن طعن کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جس طرح اسلام نے گالی سے منع کیا ہے، اسی طرح لعن طعن کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تلعنوا بلعنت اللہ، کہ تم کسی کو اللہ کی لعنت کے ساتھ لعنت نہ کرو، ولا بغضبہ، نہ اس کی غضب کے ساتھ کسی کو لعنت کرو، ولا بالنار، نہ آگ کے ساتھ۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم کسی کو اس طرح سے لعنت نہ کرو کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یا تجھ پر اللہ رب العالمین کا قہر اور غضب ہو، یا تجھے اللہ رب العالمین جہنم میں دھکیل دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، جب انسان کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، لیکن آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ لعنت زمین پر واپس آتی ہے، زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ لعنت دائیں بائیں جاتی ہے، دائیں بائیں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ شخص جس پر لعنت بھیجی گئی ہے وہ اگر اس لعنت کا مستحق ہوگا تو وہ لعنت اس پر پڑ جاتی ہے، لیکن اگر وہ شخص اس لعنت کا مستحق نہیں ہوگا تو وہ لعنت واپس لوٹتی ہے، جس نے لعنت کہی تھی اسی پر لعنت پڑتی ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو لعنت کرتا ہے اور وہ لعنت اس انسان کی طرف جاتی ہے، اگر وہ راستہ پا لیتی ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ لعنت رب العالمین سے کہتی ہے کہ مجھے جس انسان کی طرف بھیجی گئی تھی لیکن میں نے اس تک راستہ نہیں پایا، لیکن یعنی وہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو اس لعنت کو جواب دیا جاتا ہے تجھے جس نے بھیجا ہے تو اسی پہ واپس پلٹ جا۔ سامعین کرام، گالی گلوچ نہایت خطرناک اور کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے دونوں جہان برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ ایک انسان گالی دینے والا نیک اعمال کرنے کے باوجود، نیکیاں کرنے کے باوجود، عبادت کرنے کے باوجود اللہ کی محبت اور اللہ کی جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے روز اسے الٹا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ نبی अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स नमाजों के साथ आएगा, ज़कात के साथ आएगा, रोज़ों के साथ आएगा, लेकिन उसको उल्टा मुँह करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। गौर करने की बात यह है कि ऐसा क्यों किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत बयान करते हुए फरमाया कि ऐसे शख्स से अखलाकी कोताही हुई होगी, यानी ऐसा शख्स 5 गुनाहों में से किसी एक गुनाह में या 5 गुनाहों में मुलव्विस होगा। वो गुनाह क्या है? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो किसी को गाली दिया करता होगा, या किसी का माल हड़पता होगा, या किसी को मारता होगा, या किसी को कत्ल करता होगा, या किसी पर तोहमतें लगाता होगा। जब क़यामत कायम होगी, रब के दरबार में उस शख्स को लाया जाएगा और जिस पर उसने जुल्म किया होगा उनको भी लाया जाएगा। रब के दरबार में जिन पर जुल्म किया होगा वो खड़ा होंगे और रब से कहेंगे, ए इलाहुल आलमीन, कि इस शख्स ने अगर नमाजें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, ज़कात अदा की हैं, लेकिन इसने दुनिया के अंदर मुझे गाली देकर जलील किया था, इसलिए मुझे इससे अपना हक दिलवा दीजिए। इसी तरह दूसरा शख्स खड़ा होगा, कहेगा, ए मेरे रब, इसने मुझ पर दुनिया के अंदर झूठी तोहमत लगाकर मुझे बेइज्जत किया था, इसलिए मुझे इससे अपना हक दिलवा दीजिए। इसी तरह जिसका माल हड़पा होगा, जिसका नाजायज़ माल खाया होगा, वो भी खड़ा हो जाएगा कि ए रब्बुल आलमीन, मुझे इससे अपना हक दिलवा दीजिए। जिस पर भी उसने जुल्म किया होगा वो खड़ा हो जाएंगे और फिर उसकी जो नेकियां होंगी वो उठाकर उन मजलूमों को दे दी जाएंगी। यहाँ तक कि मुतालबे करने वाले अभी बाकी होंगे, उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर उन मजलूमों के गुनाह उठाकर उसके खाते में डाल दिए जाएंगे और उसको जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा, उल्टा मुँह करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और दूसरी रिवायत में फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि तुम जानते हो कि तुम में से मुफलिस कौन है? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से मुफलिस वो हैं जिसके पास माल नहीं है, जिसके पास दीनार और दिरहम नहीं है, जिसके पास माल और दौलत नहीं है, मकान जायदाद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, कि मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज के साथ आएगा, जो क़यामत के दिन तमाम नेकियों के साथ आएगा, लेकिन उसने दुनिया के अंदर गाली दी होगी, दुनिया के अंदर जुल्म किया होगा, तो उसकी नेकियां उन मजलूमों को दे दी जाएंगी और बिल आखिर उसको जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। इसलिए ये ज़ुबान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करदा नेमत है। किसी दाना शख्स से पूछा गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन गूंगों को पैदा क्यों किया है? वो दाना शख्स उठा, उसने जवाब दिया कि इसकी एक हिकमत ये है कि जो अकल वाले हैं, जो ज़ुबान वाले हैं, उनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए, उन्हें ये गौर करने के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी ज़ुबान देकर कुव्वते गोयाई से महरूम कर सकता था, उन्हें ज़ुबान छीन सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ये अपनी अजीम नियामत अता फरमाई है। इसलिए इस नियामत की कदर करनी चाहिए, इसको सही इस्तेमाल करना चाहिए, गाली गलौज से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस नियामत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमें गाली गलौज से महफूज फरमाए।